جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کے مابین کل کی بحث اس وقت نہ صرف سوشل میڈیا پر بکثرت شیئر کی جا رہی ہے بلکہ لوگوں میں بھی یہ ڈیبیٹ زیر بحث ہے۔ اس ڈیبیٹ میں سامعین، جاوید اختر کی شکست کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو ہونا ہی تھا، اور چونکہ مفتی شمائل ندوی مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اس لیے اس معاملے میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ مگر ممکن ہے بعض سنی حضرات بھی اس تعلق سے مثبت رائے رکھتے ہوئے اس کامیابی کو دیوبندیت اور دیوبندیوں کے راہ راست یا حق پر ہونا سمجھیں۔ اس لیے ضروری سمجھا سامعین کہ چند اہم باتیں اس تعلق سے اپنے سنی بھائیوں کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ کسی قسم کے تذبذب کا شکار وہ نہ ہوں اور گمراہی سے بچ سکیں۔ خود دیوبندی ہی نے یہ بات لکھی ہے کہ ضروری نہیں کہ جس سے دین کی خدمت لی جائے وہ عند اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو، بلکہ منافق یا فاسق کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کا حوالہ آگے آپ ملاحظہ فرمائیں گے اسی ویڈیو میں۔ ساتھ ہی اس ضمن میں چند اور بھی تاریخ کے جھروکوں سے ایسے حیرت انگیز واقعات آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں رکھا جائے گا کہ جس سے آپ کو اس بات کا یقین کامل ہو جائے گا کہ دین کا بڑے سے بڑا کام اور اہم سے اہم کام کرنے والا ضروری نہیں کہ وہ حق پر ہی ہو اور عند اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہی ہو۔ سامعین، آج کی یہ ویڈیو اپنی نوعیت کی منفرد اور حیران کن ہے، اس لیے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ تو چلیں چلتے ہیں سامعین اپنے موضوع کی طرف۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو اور اس ٹاپک پر بات کرنے کی ضرورت اس وجہ سے بھی پڑی کہ ایک دیوبندی یوٹیوبر علی اصغر نے کسی سنی امام کو بقول اپنے کال کر کے فون لگا کر کے اسی تعلق سے ان سے جاننے کی کوشش کی اور اس ڈیبیٹ کو دیوبندیت کی حقانیت ان سے کہلوانے کی کوشش کی۔ تو سوچا جب یہ دیوبندی جاننا ہی چاہتا ہے تو اچھے سے بتا دیتا ہوں تاکہ وہ خود بھی اپنی حالت پر غور و فکر کر سکے۔ دیکھیے علی اصغر دیوبندی کی یہ ویڈیو۔ اچھا، آج جو مناظرہ ہے 11 بجے اہل سنت دیوبند کے مفتی شمائل ندوی صاحب اور یہ ملحد کے ساتھ، ہاں، تو اسے کیا آپ کا کچھ پیغام پہنچانا ہے؟ آپ کو کچھ، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ کا کیا؟ مفتی صاحب کی فتح ہے انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ وہ جو صاحب نے جو اس نے عقائد رکھے ہیں وہ سارا سرے سے ہی غلط ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں اختر کا اس کے اندر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اہل سنت دیوبند کی الحمدللہ حقانیت ظاہر ہو جائے گی آج۔ اس میں اہل سنت و کیا نام ہے دیوبند کا معاملہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر حق اللہ کی طرف سے معاملات ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل چاہے وہ دیوبند کا ہو۔ سنو میری بات سنو جی، تو سب کا عقیدہ تو یہی ہے نا بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سنی ہو، بریلی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سبھی مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، تو اس پہ مناظرہ ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل وہ اہل دیوبند سے ہی کیا وہ کسی سے ہی مناظرہ کرتا تو وہ ہارتا ہی۔ باطل کو تو ہارنا ہی ہے۔ ہاں جی، ہارنا ہے نا، بالکل بالکل۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، تو انشاءاللہ عز و جل فتح ہوگی۔ وہ تو سیدھے سے ہی معاملہ ہے، اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اس کے نہیں، اندر۔ بالکل صحیح۔ اس سے تو دور تک جی، اس سے تو مطلب ملحد کا باطل ہونا اور ملحد کا باطل ہونا، اہل سنت کا حق ہونا واضح ہو جائے گا انشاءاللہ پھر سے ایک دفعہ۔ اسی لیے سامعین آج کی یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ تو سامعین، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خود دیوبندی ہی نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ جس سے دین کی خدمت لی جائے وہ عند اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو، بلکہ منافق یا فاسق کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مضبوط کرتا ہے۔ ثبوت کے لیے دیکھیں دیوبندیوں کے یہاں سے شائع ہونے والا یہ مجلہ صفدر، یہ مجلہ حسین احمد ٹانڈوی کے افکار و نظریات کا ترجمان ہے اور سرفراز گکھڑوی کی یادگار میں یہ شائع کیا جاتا ہے۔ یہ مجلہ جون جولائی 2023 کا ہے اور اس کے صفحہ نمبر 87 پر دیوبندی مضمون نگار لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں، کہ ضروری نہیں کہ جس سے دین کی خدمت لی جائے وہ عند اللہ مقبول ہو۔ پھر نیچے دیکھیں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کو مضبوط کرتے ہیں فاجر آدمی یعنی منافق یا فاسق کے ذریعے۔ معلوم ہوا سامعین کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے دین کو جس سے چاہے مضبوط فرما لیتا ہے، چاہے وہ فاسق ہو یا منافق۔ لہٰذا اگر کسی نے اسلام کی حقانیت بیان کی اور اپنے مد مقابل کو شکست دے کر اسلام کی حقانیت کو
روز روشن کی طرح واضح کر دیا تو اس سے ان کا حق پر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بطور مثال آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں کہ کئی ایک غیر مسلم اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی اچھائیاں بیان کر کے اپنے مد مقابل کو حیران کر کے رکھ دیتا ہے اور سامنے والا اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب اس غیر مسلم کا ایمان و عقیدہ درست ہے اور وہ حق پر ہے؟ نہیں نا، بالکل اسی طرح سنی حضرات کو بھی چاہیے کہ اسی نظریے سے مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کے اس ڈیبیٹ کو دیکھیں۔ اب ممکن ہے سامعین کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ آخر اللہ رب العزت کے وجود کو جس کا ایک ملحد انکار کر رہا ہے اس کا مقابلہ کر کے اللہ رب العزت کے وجود کو اپنی علمی صلاحیت اور اپنی سمجھداری سے ثابت کرنے والا بھلا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھلا غلط عقیدے پر کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو صحیح ہے سامعین، مگر تاریخ میں ایسے کئی واقعات گزر چکے ہیں جن سے اس نظریے کی تردید ہوتی ہے اور ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑی بڑی باکمال شخصیت غلط ہو سکتی ہے، بلکہ ایسے لوگ غلط ثابت بھی ہوئے ہیں جس کی تفصیل سامعین میں خود نہیں بلکہ دیوبندیوں کے ڈاکٹر اور علامہ کی زبانی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات پر حق واضح ہو جائے اور آپ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکیں اور دیوبندیوں کو آئینہ دیکھنے کا موقع مل سکے۔ تو لیجئے ملاحظہ فرمائیے یہ ویڈیو۔ کوئی بھی پیر، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی شیخ الحدیث، کوئی بھی بڑا پیر طریقت آپ کو پتہ نہیں ہے ایمان کا مسئلہ، خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو آپ بھی سمجھیں گے، میں سمجھوں گا کہ بڑا بزرگ ہے، لیکن اندر خدا کے ہاں وہ بے ایمان ہے، اس کو کیا کرو گے؟ اب اس بات کی وضاحت کے لیے اب آگے دیکھیں یہ کون سا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ 2.5 لاکھ 3 لاکھ تفسیریں میں نے اس کے 20 جلدوں کی ہے، 10 جلدوں کی بھی ہے، 100 جلدوں کی ہے، 1000 جلدوں کی بھی ہے۔ ایک مولوی صاحب نے یہ کیا کہ اول سے لے کر کے آخر تک پورے قرآن کی تفسیر اس نے بڑی 2 جلد میں لکھی اور بغیر نقطے کے جتنے قرآن کی وضاحت کی، کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جس میں نقطہ ہو، جیسے با کا نقطہ ہے، تا کا نقطہ ہے، سا کا نقطہ ہے، جیم کا نقطہ ہے، ہا کا نقطہ نہیں ہے، خا کا نقطہ ہے، دال کا نہیں ہے، زال کا ہے، را کا نہیں ہے، زا کا ہے، سین کا نہیں ہے، شین کے نقطے ہیں، سواد کے نہیں ہے تو زواد کے ہے، تو کا نقطہ نہیں ہے تو اللہ آپ کو بلا کرو زوا کے ہے، عین کا نہیں ہے تو غین کے ہے، فا کا، کاف کا، لام کا نہیں ہے تو نون کا ہے۔ اس خدا کے بندے نے پوری تفسیر جو لکھی، اب خدا کا بندہ کیسے کہہ دوں اس کو، اس نے جو تفسیر لکھی بدبخت نے بغیر نقطے کے دنیا کو دماغ ہلا کر کے رکھ دیا، اس نے پوری تفسیر بغیر، اور آخر میں اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، مرتد ہو کر کے مر گیا۔ سامعین آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ یہی واقعہ دیوبندیوں کے پیر فقیر ذوالفقار دیوبندی نے بھی بیان کیا ہے، جسے خطبات فقیر کی جلد 13 میں لکھا گیا ہے۔ لیکن سامعین غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنا ہی اپنے آپ میں بڑی بات ہے جس کے لیے ڈھیروں علم کی ضرورت ہے، لیکن اس تفسیر کو ایسے حروف سے لکھنا جس میں کوئی نقطہ نہ ہو، یہ خود اپنے آپ میں کتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچ کر دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ باوجود اس کے وہ شخص جس نے بغیر نقطے کے حروف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی تفسیر لکھی، وہ صاحب ایمان نہیں رہا، بلکہ اس کا انجام کیا ہوا؟ مرتد ہو کر مرا، جیسا کہ ابھی آپ نے ان سے سنا۔ اسی طرح سامعین مزید ایک اور واقعہ انہی کی زبانی سماعت فرمائیں۔ مسجد نبوی کا مؤذن اذان دے رہا، آپ نے دیکھا کیسی اذان دیتے 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 زندگی یا محمد رسول اللہ کا مزار ہے، اور ایک آدمی کتنے خوش قسمت قسم کا آدمی ہے، اذان دے رہا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ واہ، آپ بھی کہتے واہ، فلانا کہتے واہ۔ اب وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ ہو گیا بیمار ہو گیا، کئی دن بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے بعد ہوش میں آ گیا تو کہنے لگے قرآن لا کر کے مجھے دے دو، قرآن مجید بھی نہیں کہا، قرآن لا کر کے دے دو۔ لا کر کے لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ مسجد کا مؤذن رہا ہے، اذان دیتا رہا ہے، لا کر کے قرآن اس کو دے دیں، اور شاید وہ قرآن سے کوئی مدد لے رہا ہے اور قرآن کو چومنا چاہ رہا ہے، دل ٹھنڈا ہو جائے، لا کر کے قرآن دے دیا، دے مارا، قرآن کو اٹھا کر کے مارا، اسی میں مر گیا۔ جی آپ کے مؤذن صاحب کا یہ حشر ہو سکتا ہے، آپ کے خطیب کا یہ حشر ہو سکتا ہے، آپ کی تبلیغی کا یہ حشر ہو سکتا ہے، اور آپ کا مولوی صاحب اور آپ کا شیخ الحدیث مرتد ہو سکتا ہے، وہ ایمان کا سودا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب آپ کے لیے فیصلہ لینا مشکل نہیں رہا کہ باکمال ہونا اور بات ہے اور با ایمان ہونا اور بات۔
اس لیے مفتی شمائل ندوی نے ایک ملحد جاوید اختر کو شکست دی، یہ یقیناً کمال کی بات ہے، مگر اس سے دیوبندیت جسے رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے انگریز کے دور حکومت میں قائم کیا تھا، وہ اسلام نہیں بن جاتا اور دیوبندیوں کی گستاخیاں دھل نہیں جاتی ہیں۔ اس لیے یہاں خاص طور سے سنی حضرات کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور دوسرے سنی حضرات کو بھی یہ بات بتانے کی خاص ضرورت ہے تاکہ وہ لوگ کام کی تعریف کرتے کرتے دیوبندیت و وہابیت کو بھی اچھا سمجھنے کی نادانی نہ کر بیٹھے۔ سامعین، ان کو بتائیں کہ خود دیوبندیوں نے ہی لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ضروری نہیں کہ جس سے دین کی خدمت لی جائے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق یا منافق کے ذریعے بھی اپنے دین کو، دیوبندی دین کو نہیں جسے رشید و قاسم نے قائم کیا اس دین کو نہیں بلکہ اپنے دین کو مضبوط فرما لیتا ہے۔ اب سامعین و ناظرین، اس تعلق سے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں اس سے آگاہ کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس طرح یہ ویڈیو وائرل ہو کر پہنچ سکے، اور خصوصی طور پر آپ حضرات بھی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں اور اپنے واٹس ایپ گروپ میں لازمی کم سے کم ایک گروپ میں شیئر کر دیں اور تاکیداً سنی حضرات سے اس ویڈیو کو دیکھنے کی گزارش کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔